اگر کوئی آدمی فوت شدہ بندے کی قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ فوت ہو گئی ہیں، استاد ہیں، دادا ہیں، بھائی ہیں، تو یہ قربانی ہو سکتی، لیکن یہ نہیں کہنا یہ حصہ میرے باپ کا ہے، یہ حصہ میری ماں کا ہے، اس طرح پھر کسی کی بھی نہیں ہو۔ اور گائے میں آپ اس طرح حصے ملائیں گے نا تو آپ کی بھی نہیں ہو۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک قربانی اپنی کرنی ہے جو واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، وہ آپ نے اپنی کرنی ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ جو والد صاحب کے لیے، فوت شدہ والدہ کے لیے آپ نے کرنی ہے، اس کی نیت بھی خود کرنی ہے، نفلی قربانی، نفلی۔ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ دو قربانیاں کرنی، میں کر رہا ہوں، میں قربانی آپ نے کرنی ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ یہ نفلی قربانی جو میں کر رہا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کی روح کو۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر آپ کہیں یہ میرے باپ کی ہے، یہ میرے ماں کی ہے، وہ تو فوت شدہ ہے، وہ تو مالک ہی نہیں ہے۔ یہ میرے باپ کی ہے، یہ میری ماں کی ہے، یہ میرے بھائی کی ہے جو فوت ہو گیا ہے، کسی کی بھی نہیں ہو۔ گائے میں اگر آپ نے اس طرح حصے ملائے نا، کسی کی بھی نہیں ہو۔ پھر سمجھ لیں، ایک قربانی آپ نے واجب کرنی ہے جو مجھ پر واجب ہے، باقی جو آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، باپ، ماں، بھائی، تو وہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ نفلی۔ نفلی کہ یہ قربانی بھی میں کر رہا ہوں، میری قربانی ہے، میں دے رہا ہوں، نفلی۔ نیت یہ کرنی ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ میری والدہ کی روح کو پہنچا دے، اس قربانی کا ثواب میری والد کی روح کو پہنچا دے، اس قربانی کا ثواب میرے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو پہنچا دے۔ یہ قربانی کا صحیح طریقہ ہے، اس طرح قربانی کریں۔ قربانی کے حصے میں عقیقہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔